مولانا ابو العلا مودودی، ان کو تو ابھی تک کافر کہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان کے اوپر مقالے لکھے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مقالے لکھے جا رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننے کے لیے وہ اس کے اوپر مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ اور ان کو کیا کہا، بہت ساری مثالیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دہلوی، ان کو کیا کہا، ان کے دو بیٹے تھے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، ان کو کیا کہا، اور جو ہے وہ اور کئی مثالیں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کو، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا کردار کیا، یہ وزیر آباد کی، اس وقت تو سیالکوٹی تھے، اس وقت ان کا جو علاقہ ہے وہ ضلع سیالکوٹ میں شامل ہوتا تھا، کرم آباد وزیر آباد کے ساتھ ہی اب اٹیچ ہو چکا ہے شہر کے ساتھ، کرم آباد گاؤں تھا وہاں کے تھے، ان کو انہوں نے کافر کہا۔ یہ تو علماء کا حال ہے، آج تک وہی کام کر رہے ہیں، آج تک انہوں نے وہی کام شروع کیا کہ ٹانگیں کھینچنی، بندے کے اوپر چڑھتے دیکھنا نہیں ہے، جو بھی ذرا سا اوپر گیا انہوں نے بس اس کی جو ہے نا کیڑے نکالنے ہیں، اور کسی طرح سے لوگوں کو ان سے بدظن کر دینا ہے، اور کہنا کیا ہے، اس کی بات نہیں سنتے، تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے، ہم یہ سال ثواب کی محفلیں سجتی رہیں۔ تو یہ آئے تو انہوں نے تو لوگوں کو صحیح بات بتانی، پھر کسی نے مولوی صاحب کو نہیں بلانا کہ آئے جو جا کے ختم آکھیا گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کاش کہ وہ ایمان لاتے، یعنی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور مکہ کے مشرک ہیں یا کوئی بھی اس وقت کا بندہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور ڈرتے، پرہیزگاری کرتے، تقوی اختیار کرتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے رک جاتے، اور جو کرنے کا حکم دیا وہ کرتے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کاش کہ وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور پاتے اللہ کے پاس سے بلائی۔ اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، یعنی آج کے لوگوں کو بھی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہ خطاب ہو رہا ہے کہ کاش تم ایمان لاتے، تقوی کرتے، تو اللہ کے پاس سے تمہیں بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ملتا۔ اس طرح سے ہمیں بہترین ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، وہ الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ اتنا اللہ کا شکر ہے کہ ایمان ہمارے پاس پہلے موجود ہے، اللہ نے کسی عیسائی، یہودی، کافر، ہندو، سکھ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، پھر تو ہمیں پہلی شرط بھی پوری کرنی پڑنی تھی کہ ایمان لاؤ، وہ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر کریں اللہ کا کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ تو دوسری چیز ہم نے تو آدھا کام کرنا ہے، واتقوا، اور پرہیزگاری کرو، وہ ہم نے کرنی ہے، وہی نہیں ہم سے ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو پرہیزگاری کرنی ہے، اور پھر ہمیں ملنا کیا ہے، اللہ کے پاس سے بہترین ٹھکانہ ملے گا، جنت ہی ہو سکتی بہترین ٹھکانہ۔ لو کانوا یعلمون، پھر اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہ بندے نے کہنا ہے، ابھی اللہ بتا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ جائے گا تو وہ حساب کتاب تو اس کے چانن لگ جائے گا نا، وہاں جا کے قبر میں چانن لگے گا کہ اوہو یہاں تو یہ کرنسی چل رہی ہے، میں تو پاکستان کے روپیے تے ڈالراں وچ پیا ہاں، اتنے کیڑی کرنسی چلن رہی ہے، وہ جدوں چانن لگنا نا سارا، انہیں آخنا ایک باری پھر کاش کہ ہم جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، ایک باری پھر
یہ کوئی ووٹ نہیں ہو رہے کہ شیر شیر ایک باری پھر انہیں آخنا بس اتنے ایک باری ہوں نہیں جا سکتے. تو جو دنیا میں آ گیا ایک دفعہ وہ واپس دوبارہ نہیں جائے گا. تو یہ ایک آیت بس اور پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ہم نے 10:30 شروع کیا ہے, پھر بھی ہم 11 بجے بج گئے 11 تو ختم کرتے ہیں بس. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا, آیت تو بہت ہی زبردست آ رہی ہے, اس کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے, لیکن چلیں ہلکی پھلکی تشریح کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا, اے ایمان والو مت کہو رائنا وقولوا انظرنا, اور کہو انظرنا واسمعوا, اور سنو اور غور سے سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا اس میں یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو رائنا نہ کہو, کیا کہو؟ انظرنا, اور غور سے سنو. یعنی یہ واقعہ یوں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے نا صحابہ کو رضی اللہ عنہم, تو جس چیز کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ, یعنی ہماری رائے تو فرمائیں, ہمیں ذرا نہیں سمجھ آئی تو رائے تو فرمائیں, یعنی دوبارہ بتا دیں, سمجھا دیں, رائنا. تو جو منافق یہودی تھے نا پکے نمازی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت نماز نہ پڑھنے والے کو کافر ہی سمجھا جاتا تھا. آج کل تو کسی نمازی کو جا اپنے ہاتھ سے پڑھنی ہے. تو اس وقت اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اس لیے منافق جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا دوسروں کو دکھانے کے لیے, تو انہیں نماز پڑھنی پڑتی تھی, اور تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے, اور پانچوں پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا نا وہ کہتے ہیں یہ نہیں مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں نہ فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. تو یہ اس لیے فرمایا, پھر ان کو مطلب سمجھتے تھے نا, وہ دل سے مانتے تھے, اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ نماز میں بڑی کافر ہو جانا ہے, تو اس لیے وہ نماز کے پکے تھے. اور جو منافق تھے ہم سے تو وہ بھی سمجھدار تھے, وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ نماز نہ پڑھی تو انہوں نے کہنا یہ مسلمان نہیں ہے, وہ بھی پانچوں ہی پڑھتے تھے. اچھا جب بات چیت ہوتی تھی نماز کے بعد کبھی کسی وقت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے رائنا یا رسول اللہ, دوبارہ بتا دیجئے, ہم پر رحم کیجئے. تو یہ جو یہودی تھے نا یہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ, یہ اس لفظ کو تھوڑا بگاڑتے تھے. جس طرح یہاں کہتے نا اب کہاں کی قسمیں, تو بچے کہہ رہے ہیں کہاں کی قسمیں, وہ آدھے تو قرآن کی قسم چک چھڑی ہے, میں تو کہاں گیا تو ہمیں بچپن سے شاید کیتا ہوئے, وہ کہاں کی قسمیں, انہیں آخنا وہ یار قرآن کی قسم چکتا ہے, وہ ایڈا جھوٹا ہے, میں تو کہاں کی قسمیں آ گیا. وہ کہتے ہیں نا رائنا, رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے, اے ساڈے کی کہتے ہیں پنجابی چ استغفر اللہ, آجڑی, آجڑی, یعنی ایک حقیر لفظ استعمال کرتے تھے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے بھی تھے شروع میں, تو یہ ہر نبی کی سنت رہی, اللہ کی حکمت ہوتی ہے, تو اللہ ان کی ٹریننگ کے لیے کرواتا ہے کام یہ. تو وہ کہتے تھے اس طرح سے کہ اے ہمارے چرواہے استغفر اللہ. تو اگر کسی صحابی نے کہنا نا یہ کیا کہہ رہے ہو, یار اپنے کانوں کا علاج کرا, میں رائنا ہی کہہ رہا ہوں, میں رائنا ہی کہہ رہا ہوں. تو کہتا کیا تھا رائنا, یہ بدل جاتے لفظ, یہ کان قرآن تھوڑا جہا فرق ہے. اسی طرح یہ بڑے موقع سے انج کرتے ہیں منافق جڑے. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے محبوب کے لیے لفظ ہی نہیں بولنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں. میرے محبوب کے لیے اے ایمان والو، منافقوں کو نہیں کہا، اپنے جو ایمان والے تھے انہیں بھی منع کر دیا کہ یہ لفظ نہیں بولنا. آج سے مت کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا. اب اللہ نے کہا بگاڑو ہے اس کو ذرا. انظرنا اس کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، ہم پر رعایت کر، مطلب وہی ہے ہم پر رعایت فرمائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا نہیں سمجھ لگی، ایک ادب کا لفظ، وہ بھی ادب کا ہی تھا لیکن ان کا کمزوری پکڑ لی تھی. اب وہ کہتے کہ انظرنا کہنا ہے. اب کوئی مسلمان بھی رائنا نہیں کہہ سکتا، ہم بھی نہیں کہہ سکتے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ختم کر دیا. یہ شان ہے اس کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھوٹا لفظ، چھوٹی بات بھی پسند نہیں کرتا جس کا کوئی غلط مطلب نکال سکتا ہو. چھوڑ دیجئے اس کو. واسمعوا، غور سے سنو. اللہ کہہ رہا پہلے ہی غور سے سنو، دوبارہ کہنے کی تکلیف مت دو. یہ اس کی شان ہے. لیکن اگر کہنا ہی ہے تو انظر نہ کہو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.